لال کیانی صاحب جو 2014 کے دھرنے کا اختتام تھا اس وقت بھی ایک تو وہ بہت ہی تکلیف تھے ہمارے لیے، قومی سانحہ تھا APS جس کے باعث وہ اخیر میں دھرنا ملتوی ہوا، لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ فالو اپ ڈیولپمنٹ کیا تھیں، سپریم کورٹ کا کمیشن تھا یا اس سے بھی جو بڑی ڈیولپمنٹ تھی وہ سائلنٹلی ایک میز کے اوپر اسحاق ڈار اور جہانگیر خان ترین کے مذاکرات تھے جس کے نتیجے میں وہ کمیشن بھی بنا اور معاملہ ریزالو ہو گیا۔ تو شاید گائیڈنگ پرنسپل ابھی بھی یہی ہوگا، آپ کی جماعت کے 2-3 بڑے اور اس کی جماعت PTI کی جماعت کے 2-3 بڑے بیٹھ جائیں اور ایک راستہ نکال لیں، روڈ میپ طے کر لیں اور آگے بڑھ جائیں۔ دیکھیں ندیم صاحب، دیکھیں یہ باتیں نا آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ اصولی طور پہ صحیح باتیں ہیں، مگر آپ ریسنٹ کانٹیکسٹ دیکھ لیجئے۔ وہ جماعت جس نے فلسطین کے ایشو کے اوپر آل پارٹیز کانفرنس کو ریجیکٹ کیا، اور وہ جماعت جس کی اپنی تنظیمی حالات یہ ہیں کہ جس دن یہ 24 نومبر کو یہ غیر قانونی حملہ کر بھی رہے تھے اسلام آباد کے اوپر، تو اس سے اسی دن گوہر خان صاحب اور اس کے ساتھ ان کے ساتھ وہ گئے تھے، میرا خیال ہے بیرسٹر سیف عمران خان صاحب کو ملنے، ان کے اپنے بقول، اور عمران خان صاحب نے اور انہوں نے آ کے کہا کہ سنگجانی کے اوپر آپ بات کر لیں، تو بشرا بی بی نے ان کو اوور رول کر دیا۔ تو میں یہ بات اس لیے دہرا رہا ہوں کیونکہ آج عمر ایوب صاحب کو انہوں نے سیکرٹری جنرل بھی نہیں ہے جماعت کے، ادھر سے بھی ہٹا دیا۔ اب عمر ایوب صاحب کی ایک بات کی کیا ویلیو ہے اس جماعت میں؟ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جب تک 5 لوگ انفرادی طور پہ نہیں کہیں گے آپ کو نہیں پتا ان کی جماعت کا موقف کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی بات ضرور ذہن میں رکھیں، میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا، ہم تو کہتے ہیں کہ ہر وقت سیاست میں اور جمہوریت کے اندر آپ کو بات چیت کے لیے دروازے کھلے رکھنے چاہیے، اور ہم ڈے 1 سے یہ بات کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم بات کریں گے تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے، اور اب ہم یہی کریں گے، اور اب ہم اسلام آباد آئیں گے، اور اب ہم یہی باتیں کرتے آئے تھے۔ آج بھی اگر عمر ایوب صاحب نے بھی یہ بات کی تو کوئی جمہوریت پسندانہ سوچ کی وجہ سے نہیں کی، یہ اس لیے کی کیونکہ ان کے بار بار یہ فائنل کال اور یہ حملے اور یہ سارے غیر قانونی حربے جو ہیں یہ فیل ہو گئے۔ یہ عمران خان صاحب اور PTI کا ہمیشہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ پہلے یہ تڑیاں دیتے ہیں، پہلے یہ زور زبردستی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بعد میں پھر پاؤں پڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر میں پھر بھی کہتا ہوں، دیکھیے فورمز کی کمی نہیں ہے، آپ نے اسلام آباد بار کی بات کی، قومی اسمبلی خود ایک فورم ہے، ہم انہی جماعت کے اپنے پارلیمنٹری کالیگز کے ساتھ PTI کے اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر دیگر ایشوز کے اوپر بحث کرتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں اور کنسٹرکٹیو بات ہوتی ہے، تو ایشوز کی کمی نہیں ہے۔ مگر ایک ریسنٹ ٹریک ریکارڈ ان کا اپنا بھی، میں نے آپ سے کہا پیلسٹائن سے زیادہ، فلسطین سے زیادہ نان کنٹروورشل ایشو نہیں ہو سکتا جس کے اوپر ان کو میز پہ آنا چاہیے تھا، یہ وہاں پہ بھی آنے سے قاصر تھے۔ تو بہرحال ان کو ہی اب اگر سنجیدگی ایسی ہے تو اگلے دنوں میں ہم دیکھ لیں گے، میرے خیال سے کبھی بھی کسی بھی ٹائم پہ بھی قومی ایشوز کے اوپر جس کے اندر قوم کی بہتری ہو بات چیت ہو سکتی ہے۔ مگر اگر آپ کا خیال ہے کہ کوئی آپ کی جو غیر قانونی مطالبے ہیں اس کے اوپر آپ کو رہائی مل جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔